بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ پارہ 24 سورۃ حامیم السجدہ، رکوع 3 آیت نمبر 18 تا 21۔ مذکورہ آیتوں میں قیامت کی احوال کا ذکر ہے، عذاب آخرت کا ذکر ہے منکرین، مشرکین، منافقین کے لیے۔ تذکیر بما بعد الموت کے اساس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، اس دن کو یاد کیجئے، ان بدبختوں کو وہ دن یاد دلائے کہ جس دن اللہ کے دشمن، یہ منکرین، منافقین، مشرکین، کافرین، دوزخ کے طرف جمع کرنے کے لیے موقف حساب میں زبردستی لائے جائیں گے، تاکہ راستے میں ان کے جو کثرت ہے اور ان کی جو منتشر قوت ہے اس کو انتشار سے بچانے کے لیے اور مجتمع رہنے کے لیے ان کو روکے جائیں گے، تاکہ پیچھے سے آنے والے ساتھ ہو جائے اگلے والوں کے لیے، یعنی سب کو جمع کیا جائے گا۔ اور فہم یوزعون، یہ وضع سے مشتق ہے۔ وضع کا معنی ہے امساک، روکنا۔ اکثر مفسرین نے یہی معنی مراد لیا ہے کہ اہل جہنم جو بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، ان سب کو میدان محشر میں موقف حساب کی طرف لے جانے کے وقت انتشار سے بچانے کے لیے اگلا حصہ کو اگلے حصے کو روک دیا جائے گا۔ بعض مفسرین نے یوزعون کا ترجمہ یساقون سے کیا ہے، اور جس کا معنی ہے ہانکنا۔ ظاہر ہے کہ موقف حساب کی طرف ان مجرمین کو، منکرین، مشرکین کو ہانکا جائے گا۔ بعض مفسرین نے یدفعون سے ترجمہ کیا جائے گا، انہیں دکھ کے دے کر اس کو موقف حساب کی طرف، محشر کی طرف لایا جائے گا۔ بہرحال دوزخ کے قریب سب کو جمع کیا جائے گا، اور اس سے مراد موقف حساب ہے، جہاں سے دوزخ قریب ہی نظر آئے گا، جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے کہ یہ کافر، اور پھر یہ کافر جو ہے اپنے چاروں طرف آگ ہی آگ دیکھیں گے۔ غرض یہ کہ موقف حساب میں آ جائیں گے، حساب کتاب شروع ہوگا تو ان کے پھر دوسرے والد میں ان کے کان، آنکھیں ان کے کالے ان کے خلاف ان کے بدعمالیوں کی گواہی دیں گے۔ پھر اس وقت تعجب کے ساتھ اپنے ہی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ دنیا میں تو ہم جو سب کچھ کر رہے تھے یہ تو تمہارے راحت اور سکون کے لیے کر رہے تھے، اور ابھی تم ہمارے خلاف شہادتیں دے رہے ہو۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ بہرحال تو عذاب جواب دیں گے کہ ہم کو تو اس قادر مطلق نے گویائی دی ہے، ہم کو تو نطق اور گویائی جو ہے اس خالق و مالک و قادر مطلق ذات نے دی ہے، جس نے ہر چیز کو گویائی دی ہے، جس سے ہم اپنے اندر خود اس کی قدرت کا مشاہدہ کر چکے ہیں اور مشاہدہ بھی کر دیا۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسے خالق کائنات، قادر مطلق ذات نے تمہیں اول بار پیدا فرمایا، اور اسی کے پاس تم دوبارہ زندہ ہو کر لائے گئے ہو۔ اعضاء کہیں گے کہ پھر ہم ایسے عظمت والے، قدرت والے کے پوچھنے پر اپنے بات کو کیسے ہم چھپائے؟ ہم چھپا نہیں سکتے، وہ اللہ پاک تو علیم بذات صدور ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے، اس لیے ہم نے گواہی دی ہے۔ بہرحال بروز قیامت خلاصہ یہ ہے کہ بروز قیامت ان منکرین، مشرکین،
مستکبرین متکبرین کو زبردستی لایا جائے گا، جہنم کے قریب موقف حساب میں لایا جائے گا، جہاں سے دوزخ بھی نظر آئے گی، جہاں چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی، تو ان کافرین مشرکین منکرین منافقین کے اعضاء خود ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر تو وہاں پر زبان بندی ہوگی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور پھر ہر شخص کو ان کے بدعمالی بھی نظر آئے گی، بلکہ دکھایا جائے گا۔ کسی نے نیک عمل کیا ہے وہ بھی دکھایا جائے گا، جو خیر کا عمل کیا ہے دکھایا جائے گا، جو شر کا عمل کیا ہے وہ بھی دکھایا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر بندے کو اس کا عمل جو ہے وہ دکھایا جائے گا۔ وعلی کل حال وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اور جس دن جمع کی جائیں گے دشمن اللہ کے، إِلَى النَّارِ دوزخ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ تو وہ گروہوں میں تقسیم کی جائیں گے، حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے دوزخ کے پاس، اوہا إِلَى جَاءُوهَا ہاں ضمیر راجع ہے جہنم کو، إِذَا مَا جَاءُوهَا شہیدا تو گواہی دیں گے علیہم ان پر، سمعہم ان کے کان، وابصارہم اور ان کے آنکھیں، وجلودہم اور ان کے کالے، بما کانوا یعملون اس پر جو کچھ وہ اس پر گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے دنیا میں۔ وقالوا اور کہیں گے لجلودہم اپنے کالوں سے، لم شہدتم علینا کہ کیا تم نے گواہی دی ہمارے خلاف؟ قالوا وہ کہیں گے انطقنا اللہ کہ گواہی دی ہمیں اللہ نے، الذی انطق کل شیء جس نے گواہی دی ہر چیز کو، وہو خلقکم اور اس نے پیدا کیا تمہیں، اول مرۃ پہلی بار، والیہ ترجعون اور اسی کی طرف اللہ کی طرف تم جو ہے لٹائی جاؤ گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین۔